ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں نا، لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں، تو ہم اپنے لیے جنت یا دوزخ کے گواہ بنا رہے ہوتے، تیار کر رہے ہوتے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جس سے ملو اس پر احسان کرو، ایک نیکی کر دو اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ یاد رکھے گا تم کو اور قیامت کے دن بتائے گا یا اللہ میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی اس نے. اور برائی کسی کے ساتھ نہ کرو، کیونکہ یہ نہیں بھولے گا، تم بھول جاؤ گے برائی کر کے، یہ بولے گا میرے ساتھ یہ برائی کی تھی، میرا تو یہ نقصان کر دیا تھا، میرے پیسے کھا گیا تھا، یا میرے فلان کچھ بھی غیبت کر دی تھی، یا کچھ اور کر دیا تھا. کوئی بھی مطلب ہے کہ اگر کسی کا نقصان کیا ہے، بزرگ فرماتے جس سے ملو اس کے ساتھ ایک نیکی ضرور کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنا گواہ بناؤ اس کو. یہاں مت جتانا اس کو کہ میں نے تیرے پہ نیکی کی ہے، اب یاد رکھیو بھولیو نہیں، کہ یہ بولے. ہاں، یہ اذیت نہیں دینی، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی. احسان جتانا تکلیف دینا. دروازے سے کیسے داخل ہوگا؟ احسان جتانے والے پر لعنت ہے، تو بلا اجازت شرعی اپنے کیے گئے نیکی یاد کرائے کہ میں نے تیرے سے وہ نیکی نہیں کی تھی تیرے ساتھ، میں نے اس کو ذلیل کر، اس پہ لعنت ہے کہ نیکی کی تھی اب ذلیل کرتا ہے، اسی لیے کی تھی نیکی. نیکی اس لیے جتا رہا ہے کہ سامنے وہ والا ظلم کر رہا ہے. قرآن پاک میں ہے نا، قول معروف صدقۃ، اس طرح کر کے خیر من یتبعها اذی، اس طرح کر کے کیا آیت ہے؟ ایک منٹ. قول معروف و مغفرت، یہی ہے کہ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے بعد تم اس کو تکلیف دو. اور میں نے تیرے کو قرضہ نہیں دیا تھا اس دن تو آ گیا تھا میرے ساتھ، میرے پاس مانگنے کے لیے پیسے نہیں دیے تھے میں نے تجھے، تیری نوکری نہیں میں نے لگوائی، آج تو یہ بات ہے جیسے ہم کرتے ہیں، عادت ہے ہماری. قرآن پاک میں اس کی سخت مذمت آئی. حدیث پاک میں ہے کہ ملعون ہے وہ شخص، یا جنت سے محرومی کی وعید ہے اس کے لیے. ہاں، کہ جو احسان کرے اور احسان جتائے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اب بھول گیا تو